کہ حضور اپنے ہر عاشق کا نام بھی جانتے ہیں، صرف نام نہیں جانتے، اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، صرف اس کے باپ کا نہیں اس کی ماں کا نام بھی جانتے ہیں، حضور اس کا چہرہ بھی جانتے ہیں، بلکہ یہ سچائی کہہ دوں، حقیقت خدا کی عزت کی قسم، میرے نبی تو عاشقوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی پہچانتے ہیں۔ جو نبی عاشقوں کے قدموں کی آہٹ کو جانتا ہو، آج یہ امت اس رسول کو فراموش کر چکی ہے۔ گانوں میں بھولنے والوں، گناہوں میں نبی کو بھولنے والوں، بے نمازی پن میں نبی کو بھولنے والوں، مال کی محبت میں نبی کو بھولنے والوں، دنیا کی چاہت میں نبی کو بھولنے والوں، ارے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس سے 1400 سال پہلے نبی پوری رات تمہاری اور میری مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ جب میرے اور تمہارے گناہ میرے نبی کو یاد آتے تھے تو میرے نبی ہمارے نام لے لے کر کے امتی امتی کہہ کر کے میرے آقا مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، امت امت کہہ کر حضور مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ وہ رسول جو ہر وقت ہمیں یاد کرتے رہے، آج ہم اس رسول کو بھول گئے۔ نبی ہمیں جلسے میں یاد آتے ہیں، جلسے کے سوا کہیں یاد نہیں آتے۔ کھڑے ہو کر استنجا کرنے والوں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب تم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہوں گے اس وقت رسول اللہ کا دل کتنا دکھتا ہوگا، ذرا غور تو کرو۔ پوری زندگی مشرکوں کی طرح، کافروں کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح گزار رہے ہو۔ شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں، جہیز کی لعنت عام کر دے رکھی ہے۔ اللہ اکبر، شادیاں ہوتی ہے تو کار مانگتے ہو، شادیاں ہوتی ہے بائک مانگتے ہو، شادیاں ہوتی ہے جہیز مانگتے ہو۔ بتاؤ نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر، زبان کے عاشق بن کے دل کے منافق نہ بنو۔ جس نبی کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے میرے اور تمہارے دل کے حالات کیا چھپ سکتے ہیں؟ نہیں، دھوکہ نہ دو، ایسا نہ کرو۔ انسان کہیں تو وفادار ہوتا ہے، اگر نبی کی بارگاہ میں بھی وفادار نہ ہوں گے تو بولو کہاں وفادار ہوں گے؟ میرے ساتھ بے وفائی کرنے والوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ بے وفائی کر دوں، یہ بھی کوئی غم کی بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم جانے وفا مصطفیٰ جان رحمت سے تو وفا کر لو، ان کا تو دل خوش کر لو۔ سب کے دل دکھائے کہ آپ نبی کا دل بھی دکھانے لگ گئے ہو۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں گناہ چھوٹا ہو یا بڑا میں نہیں جانتا کہ اس کا عذاب کیا ہوگا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں گناہ کوئی کرو اس سے نبی کا دل دکھتا ہے، نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، نبی کے دل کو اذیت پہنچتی ہے۔ فجر کی نماز میں سونے والوں، کبھی آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو کہ میری 10 منٹ کی نیند سے نبی کا کتنا دل دکھتا ہوگا، نبی کے دل کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی۔ اللہ اکبر، آئیے جلدی جلدی بات پوری کر لوں۔ اویس قرنی سے پوچھا امی عائشہ نے تیرا نام کیا ہے دیوانے؟ کہا وہ نام جانتے ہیں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ام المومنین کو کہا امی جان 8 پہر کا وقت میری ماں نے دیا ہے، بوڑھی ماں نے، میں حضور کی زیارت کے لیے آیا تھا اور آپ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے، افسوس میری یہ تمنا پوری نہ ہو سکی اور اب میں بغیر زیارت کے جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے میں 2 باتیں کر کے جا رہا ہوں امی جان۔ ام المومنین نے کہا کیا ہے؟ کہا ایک تو یہ کہ جب میرے آقا آئیں تو میرے آقا کو میرا سلام پیش کر دینا اور کہنا حضور ایک دیوانہ آیا تھا یمن کا رہنے والا، کرٹ کا رہنے والا، آپ کو سلام پیش کر گیا ہے۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ آقا جب قیامت کے دن آپ اپنی امت کی بخشش اور شفاعت کریں تو اس وقت اس غلام کو اور اس کی امی کو بھول مت جانا، میری بھی شفاعت کرنا، میری ماں کی بھی شفاعت کرنا۔ اور یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ام المومنین نے کہا اپنا نام تو بتاؤ۔ کہا نام وہ جانتے ہیں۔ اچھا میں چلتا ہوں، ان کو میرا سلام کہنا۔ اب مسلمانوں سنو، غور سے سنو، جب اویس قرنی واپس روتے ہوئے لوٹے، ابھی مدینہ منورہ کے باہر قدم بھی نہ نکالا ہوگا کہ حضور گھر میں تشریف لائے، اور آ کر حضور نے دائیں بائیں دیکھا اور حضور رونے لگے۔ اللہ حضور کے عشق میں ساری دنیا روتی ہے۔
لیکن حضور اگر کسی کے لیے روئے تو پھر وہ بھی بندہ کمال کا ہے. کیا بات ہے. حضور نے دائیں بائیں دیکھا اور پوچھا, رونے لگے تو ام المؤمنین نے اس کی, حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان, حضور آپ کیوں رو رہے ہیں, رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے عائشہ کیا کوئی آیا تھا؟ کیا بات ہے. عائشہ کیا کوئی آیا تھا؟ ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ لوگ تو روز ہی آتے ہیں, کیا کوئی آیا تھا؟ ارشاد ہوتا ہے جو روز آتے ہیں وہ اور ہے, کیا بات ہے. اور جو آج آیا تھا وہ اور ہے. عائشہ آج مدینے کی فضاؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے. آج مدینے کی ہواؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے. کوئی آیا تھا؟ ام المومنین نے کہا ہاں یا رسول اللہ, ایک دیوانہ تھا, دیوانہ تھا یا رسول اللہ, ایک دیوانہ تھا, اس کا نام کیا تھا؟ حضور اس نے اپنا نام نہیں بتایا, وہ کہتا تھا کہ وہ مجھے جانتے, وہ کہتا تھا کہ وہ مجھے جانتے, اللہ, اس نے اپنا نام نہیں بتایا. تو آقا نے فرمایا اچھا کیا اس کے سر پر چرواہوں کی طرح رومال لپیٹا ہوا تھا؟ کیا بات. ام المومنین کہا ہاں یا رسول اللہ, اس کی داڑھی بڑی بڑی بکھری ہوئی تھی. ہاں یا رسول اللہ, اس کا چہرہ بڑا اور گندمی تھا. ہاں یا رسول اللہ, اس کے چہرے سے ہیبت ٹپک رہی تھی. ہاں یا رسول اللہ, اس کے ہاتھ پر انڈے جیسا سفید نشان تھا. ہاں یا رسول اللہ, بالکل ایسا ہی. حضور رو پڑے اچھا اللہ, اویس آیا تھا. ہائے 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 ہائے, واہ 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 واہ. اچھا کیا بات. اویس, میرا اویس آیا تھا. کیا بات. حضور حلیہ تو یہی تھا, اس نے وہ یمن کا رہنے والا ہے. جی حضور وہ یمن ہی کا بتاتا تھا. وہ قرن کا رہنے والا ہے. جی حضور وہ قرن ہی بتاتا تھا. آقا فرماتی ہیں عائشہ وہ اویس تھا. اویس, اللہ اللہ اللہ, تو جانتی ہے اویس کی شان کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بے حساب جنت عطا فرما دے. اس کا یہ مقام ہے عائشہ, اس کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بخش دے. ام المومنین نے اس کی یا رسول اللہ اس کو یہ مقام کیسے مل, اویس کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ حضور نے دو چیز بیان فرمایا, مجھ سے عشق کیا اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا. واہ واہ, مجھ سے عشق کیا اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا. اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. غور فرمائیں, جو عشق کرے گا وہ ماں کا کبھی غدار نہیں ہوگا. جو عشق رسول کرے گا وہ باپ کا کبھی غدار نہیں ہوگا. جو عشق رسول کرے گا وہ مسجد کا کبھی غدار نہیں ہوگا. مسجدوں کو سونی سونی کر کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں, تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اگر قیامت کے دن حضور سے ملاقات ہوئی, آپ کیا کہتے ہو نا, بہت بڑی بڑی ہنکتے ہو, قیامت میں حضور سے ملاقات ہوگی, دیدار ہوگا, تو جو ہوگا دیکھا جائے گا, اور ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. میں تو آخری بات کرنے چلا تھا, لیکن ایک آخری بات ایڈ کر دو اگر کہو تو. کہوں؟ ہاں سن لیجئے, قیامت کا دن وہ دن ہے نہ جہاں کسی کی دادا گیری چلنی ہے نہ کسی کی بابا گیری چلنی ہے. وہاں صرف سب بندے ہیں. بے شک وہاں تو جبریل علیہ السلام کی بھی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے, یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے. میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, خدا کے لیے آخرت کا خیال کرو. بالکل بالکل, خدا کے لیے میدان محشر کا خیال کرو. حضور کا سامنا ہوگا. اے میری بہنوں, ہونٹوں پر لالیاں لگا کر اور چہروں پہ پاؤڈر مل کر بے پردہ بازاروں میں گھومنے والی اور ولیموں میں جانے والی, حضور کا سامنا کیسے کرو گی؟ اللہ کا سامنا کیسے کرو گی؟ اور تمہارے ہمارے گھروں میں بھی اسلامی ماحول نہ رہا. آپ کہتے ہو کہ حضور کی محبت ہم پوری دنیا پہ چھا کر رکھیں گے. کیا تمہارے گھر کی چار دیواری میں بھی عشق رسول ہے؟ میں ابھی کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا, لیکن میں اپنے کام کی بات کر رہا ہوں. ہر جگہ آئی لو محمد کا پوسٹر لگانے والوں, کیا تیرے گھر کے اندر آئی لو محمد ہے؟ بالکل اچھا سوال ہے. کیا
باہر کی دیواروں پر تو لگا ہوا کوئی ہٹا سکتا ہے، تیرے گھر کے اندر کیا عشق رسول کا ماحول ہے؟ روزانہ ٹی وی تو کھلتا ہے سیریل دیکھنے کے لیے، کیا روزانہ قرآن بھی کھلتا ہے؟ کیا بات ہے، اگر ہمارے گھر میں عشق رسول کا ماحول ہوتا